بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد شیبر، آپ دیکھ رہے ہیں شیجا ٹی وی. امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، آج کے ولاگ میں دو تین اہم ٹاپک ہیں جس پہ ڈسکشن ہوگی. ایک تو جو ہے حضرت شیخ طیب طاہری صاحب کا جو انٹرویو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے مرکزی کی جو اب موجودہ قیادت ہے، جو قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی کی قیادت میں چل رہی ہے، یا خان صاحب نے جو اپنی ایک الگ تنظیم بنا لی تھی جس کا نام مرکزی اشاعت توحید و سنت رکھا گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. اس سے انشاءاللہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی نے جو ہے ایک جو محنت کی ہے توحید و سنت کے حوالے سے، وہ سنہری حروف سے لکھی جائے گی. اور انہوں نے جو 50 سالہ دینی خدمت کی ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کو عام کیا ہے، تو یقیناً وہ ایک گراں قدر سرمایہ ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ان کے لیے بھی ایک توشہ آخرت بنے گا انشاءاللہ العزیز. دیکھیں، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، یہی بات شیخ طیب طاہری صاحب بھی فرما رہے تھے اپنے انٹرویو میں، اور یہی چیز جو ہے مد نظر رکھی تھی حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک کہ یہاں پہ پنجاب میں ایک چیز جو بہت عام تھی وہ تھی شرک، اور یہ شرک سیدھا سیدھا بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے. باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، غلطیاں کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں، لیکن بغاوت جو ہے جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے بغاوت ہوتی ہے نا، تو اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک مسئلہ تھا یہاں پہ بہت زیادہ. تو انہوں نے پھر اس پہ کام کیا، اور قرآن کی ہر آیت سے وہ توحید ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور توحید کو ثابت کرتے تھے. اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہیں گی. تو انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی. تو اس حوالے سے شیخ جو تھے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور پھر ان کے جو شاگردان خاص تھے انہوں نے بھی اسی مشن کو وہ لے کے آگے چلے. تو وہ بھی اسی مشن کو لے کے چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے اللہ کا پیغام عام کیا اور لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کے توحید سے راستہ پراستہ کرنے کی کوشش کی. تو میں دراصل آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے پاس کچھ تعویذ آئے. ٹھیک ہے، تعویذ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ہاتھ لگے، اور وہ جو باتیں جو خان صاحب اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے وہ بعین ہی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا بغور مشاہدہ کر لیا. علامہ صاحب کہتے تھے کہ میں جب ان کو کہتا ہوں کہ یہ تعویذ نہ لکھا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآنی تعویذ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی جب ان سے بات کی جاتی تو کہتے جی علامہ صاحب کہتے ہیں یہ تو بے ادبی ہوتی ہے، پھر لوگ اسی طرح پٹوں کے ساتھ اور کہاں کہاں باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تو بے ادبی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ہم فرعون اور حامان کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس تعویذ ہے، اور واقعتاً اس میں جو ہے نا انہوں نے فرعون اور حامان کا ہی نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک، اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خانے بنائے ہوئے ہیں، اور ہے واؤ، اور پتہ نہیں کوئی ہند سے خاص قسم کی ان کی ہوتی ہے، کوئی فگر لکھی ہوئی ہے. تو یہ بات بالکل سچ ہے، درست ہے جو خان صاحب کہا کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا بغور جو ہے مشاہدہ کر لیجیے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ تعویذ ہے جی، لوگ باندھیں گے کیا اس سے ہماری مشکلات دور ہوں گی. ٹھیک ہے، رات کو ہم ڈر جاتے ہیں تو یہ اگر باندھیں گے تو ہم ڈریں گے نہیں، یا ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. ٹھیک، اس طرح ایک اور تعویذ ہے. یا کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم قرآنی حروف لکھتے ہیں، اور یہ تو جائز ہے نا. اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا محمد یا احمد محمد، احمد امداد شیخ محمد. اب یہ الف لام پتہ نہیں یا میم الف نون اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے نا، امداد شیخ، امداد یا شیخ، امداد شیخ محمد، اس طرح کی باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو صاحب میرے پاس آئے نا، میں نے انہیں کہا کہ ابھی تم ڈاکٹر کے پاس آئے ہو، ڈاکٹر جو تمہیں نسخہ لکھ کے دے، جو دوائی تمہیں دے، تو یہ اپنے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کسی پرچی میں ڈال کے گلے سے باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاں تکلیف ہے، بازو کو تکلیف ہے، ٹانگ کو تکلیف ہے، وہاں باندھ دو، ٹھیک ہو جاؤ. شہد ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن اس کو کھانا نہیں ہے، بوتل گلے میں لٹکا دو، کیا ہو جائے گا؟ اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ. ابھی درباروں پہ آپ جائیے، وہاں پہ دیکھیے کہ ان درباریوں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے. ابھی حالیہ گورنمنٹ خود یہ کلیم کر رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اتنا مال کہاں سے آیا. تو یہ کوئی عام بات نہیں. یہ ایکشن آپ کسی ایک دربار کے خلاف لیں گے تو پھر نہیں، آپ کو سب سے یہ ایکشن لینا چاہیے سب پہ، اور دیکھنا چاہیے کہاں کہاں جی کتنا کتنا مال اکٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو معصوم ہمارے لوگ ہیں، یہ جو عام ہمارے شہری ہیں، لا علم ہے، شعور کی کمی ہے، عام اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کو ورغلایا جاتا ہے. ان کو اس طرح سے ان کی جو ہے نا ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیتے ہیں. یہ بس پیر صاحب کس طرح ناراض نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، درباروں پہ جا کے اتنا مال لٹا دیتے ہیں، خود بھوکے ننگے رہیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، اور درباروں پہ سب کچھ جا کے یہ نچھاور کر دیں گے. بس پیر صاحب اللہ کے نام پہ ان سے مانگا جائے نا تو دینے کو تیار ہی نہیں ہے، یا دیں گے تو وہ خراب جو چیزیں ہوں گی وہ، اور پیر کے نام پہ سب سے اپنی قیمتی ترین چیز دیں گے. اب دیکھو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ان کو پیر صاحب سے محبت ہے سب سے زیادہ یا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے.
مشکلات دور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کو ایک پیر، وہ بھی 2 نمبر پیر، یا جتنے نیک پیر ہیں نا، نیک ولی اللہ، ان کی تو ہم قدر کرتے ہیں. اور میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نیک پیروں کی جو اولیاء اللہ ہیں ان کی گستاخی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آج کل کے 2 نمبر پیر ہیں، ان سے بہرحال آپ اپنا ایمان بچا کے رکھیں، اپنا ایمان ضائع نہ کریں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ یہ تعویذ فروشی جو ہے، اس حوالے سے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا. یہ جو ایک تنظیم ہے جو خان صاحب نے بنائی تھی، اس نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا اور لوگوں کو ایک شعور دیا ہے کم از کم اس حوالے سے کہ یار ان میں کچھ نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا. نہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے جادوگروں سے، تعویذ فروشوں سے، نہ ان تعویذوں سے کچھ ہوتا ہے. اگر ہوتا تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کی بڑی پہنچ ہوتی ہے، تو وہ ایک تعویذ لکھیں اور ان کو باہر لیں. یا اسی طرح سے سیلاب آتے ہیں تو یہ ایک تعویذ لکھیں اور سارا پانی واپس چل جائے. اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ایک تعویذ لکھیں اور مسئلہ حل ہو جائے. وہاں تو ان کی تعویذ نہیں چلتے، اور صرف آپ لوگوں پہ ہی ان کی تعویذ چلتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. بہرحال یہ قرآن پاک کو الٹ پلٹ کر کے لکھنا، توڑ مروڑ کر کے لکھنا الفاظ کو، اور اس طرح کی پھر باتیں اور پھر شرکیہ کلمات لکھنا، تو یہ سب بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اگر آپ کا یہ دراصل ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے نا. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ پہ آپ توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے نہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کے پاس. ابھی یہ جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ قسمت جی چیک کریں جی، لکیریں دیکھیں گے ہاتھ کی اور آپ کی قسمت بتائیں. میں اکثر انہیں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو تم پھر اپنی پہلے قسمت کیوں نہیں چیک کرتے کہ تم فٹ پاتھ پہ ذلیل ہو رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے. اپنی قسمت پہلے دیکھ لو، لوگوں کی قسمت بعد میں دیکھنا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک پیسہ کمانے کا ایک بہترین اور سب سے آسان ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. دربار لگاؤ، پیر صاحب جی کا دربار ہے، اور اتنا نذرانہ اکٹھا ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کہیں بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتیں دیکھنا شروع کر دیں، ایٹھا بیٹھا پیسے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، خود بخود پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، اور سب سے منافع بخش، تسلی بخش کاروبار ہے. اس میں کوئی خسارے کا، کوئی گھاٹے کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اخروی اعتبار سے دیکھیں گے سب سے زیادہ یہی خسارے والا یہ اور گھاٹے والا انہوں نے سودا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ کھیل تماش ہے، ٹھیک ہے نا. اصل تو آپ نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور وہاں پہ حاضر ہونا ہے. تو ایک ایک بات کا آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو سوچ سمجھ کے آپ کو بولنا بھی چاہیے، سوچ سمجھ کے آپ کو لکھنا بھی چاہیے، اور ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا بھی چاہیے. تو ایک اگر آپ کے دل میں امید ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا نا، ان دونوں کے درمیان میں ایمان ہے، تو اس چیز کا بہرحال آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی جو حضرت شیخ صاحب کا انٹرویو ہے، اس حوالے سے مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب ایک علمی شخصیت ثابت ہوئی ہے. جو کہا جاتا تھا ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، تو ایک جس طرح وہ ایک تاریخی شخصیت بھی ہیں، ان کا وسیع مطالعہ بھی ہے، یہ چیزیں اس انٹرویو سے بہرحال آیا ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا حافظہ اب بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. تیسری بات، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت شیخ صاحب پہ تنقید کر رہے تھے، اور وہ تنقید میں اسے نہیں کہوں گا، نکتہ چینی کر رہے تھے. لیکن شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ جو میری امارت پہ یعنی ایک سوال اٹھایا جاتا تھا نا، تو ان کو تو امیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا تھا، اور حضرت الامیر کہہ کے وہ پکارا کرتے تھے. اسی طرح سے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء کرام اجتماعات میں رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن وہ سب ان کا حد درجے احترام کرتے ہیں. ایک علمی ادبی شخصیت ہیں اور بہت ہی زبردست انسان ہے. کبھی آپ ان سے ملیں، ملاقات کریں، بات چیت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے. ان میں غرور، تکبر اور انا اس طرح کے ایلیمنٹس نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، مثلا کیٹاگوریکلی ہم اگر دیکھیں بھی صحیح، تو یہ جو مین کچھ مکتبہ فکر ہمارے سامنے ہے کہ جی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل تشیع ہیں یا اہل حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے یہ اگر اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں تو پھر اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ آپ دیوبندی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عقائد اور نظریات وہ والے نہیں ہیں. تو دیکھو، ان کے عقائد اور نظریات وہی ہیں جو علماء دیوبند کے تھے، ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو مین مثلا حیات ممات کا ایک مسئلہ ہے، تو بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو جو ہے نا بیان کیا ہے حضرت شیخ صاحب نے. یا اسی طرح توسل کا جو مسئلہ ہے، توسل وسیلے کا جو مسئلہ ہے، اس پہ علماء اکرام نے بہت ساری بکس بھی لکھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی، صرف انہی چند ایک اہم موضوعات پہ تفصیلی ایک انٹرویو ہونا چاہیے، یا پھر اس پہ ایک نشست ہونی چاہیے، تاکہ یہ مسائل کھل کے سامنے آئیں اور باقی جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہیں تھوڑی سی آگاہی ہو کہ جی اصل اشاعت توحید و سنت کا نظریہ ہے کیا. یعنی دیکھیں، ایک ہے الزام، ایک ہے ریالٹی. تو ریالٹی کو دیکھنا ہے اگر آپ نے، تو آپ قیادت سے ملیے اور قیادت سے سوال کیجیے، قیادت سے پوچھیے، تو قیادت آپ کو جواب دے گی. علماء کرام جو ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل اشاعت توحید و سنت کا
عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ جو خام خواہ قسم کی دنیا پیدا کی جاتی ہیں یا الزام لگائے جاتے ہیں نا, یہ سراسر زیادہ تر غلط ہی ہوتے ہیں, کیونکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک الزام تھوپ دیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ حیات کا منکر ہے یا توسل کا انکار کرتا ہے, یا یہ بہت ساری ایسی چیزیں. تو جی ارشاد توحید و سنت اس انٹرویو سے یقیناً آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نہ تو وہ حیات کے منکر ہیں اور نہ ہی توسل کے منکر ہیں. بہرحال توسل کیا ہے, وسیلہ کیا ہے, یا حیات اور ممات کا مسئلہ کیا ہے, اور اصل نزاع کیا ہے, جھگڑا کیا ہے, وہ اس کی کیفیت کیا ہے, نوعیت کیا ہے, تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے سمجھیں گے. تو بہرحال اور بھی بہت سارے ایسے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو علماء کے درمیان اختلاف رہے ہیں. تو علمی اختلاف کا پیدا ہو جانا یا اختلاف رائے جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہرحال شیخ صاحب کا انٹرویو لاجواب تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت, تو میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آج ہی سبسکرائب کریں شجر ٹی وی, کیونکہ سچ سننا نہیں پھیلانا اب ذمہ داری ہے.